4 گز بھی نہیں 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا، یہ تیری زمین ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں، دین۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں، اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ماں باپ سامنے ہوں کلا تقل لہما اف، ماں باپ کا آگے اف نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب بورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں، امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں محو نہیں ہو سکتی، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی۔ ہائے ہائے 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو، 57 سال۔ 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے۔ تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل، ملل سے روحا، روحا سے اثایا، اثایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عصفان، عصفان سے مر الزہران اور مر الزہران سے مکہ۔ یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر، یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے تو 450 کلومیٹر بنی ہے، فاصلہ اتنا نہیں، یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے۔ ابوا ایک وادی ہے، وادی کھلی وادی ہے، وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے۔ 57 سال گزر چکے۔ ایک عابد کا میں نے پڑھا 300 سال اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلی پہ گزار دیے۔ اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت چیدارت کیا رکھتی ہے معنی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے۔ انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے۔ لہذا یہی سردار ہوں گے یا قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن۔
تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا۔ توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عمر تو کٹی عشق بھتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا، ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا، آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، ترمذی کی روایت ہے۔ وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا، شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر، آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے۔ ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی؟ جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ آخری لمحات میں توبہ ہے، آخری لمحات میں۔ اب کل اگر اس کا مردہ لاشا ملتا ہے تو کوئی اس کو نہلانے نہیں آئے گا، کوئی اس کو کفن دینے نہیں آئے گا، کوئی اس کی میت نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایسا روح سیاہ ان نوجوان تھا۔ تو میرے اللہ پہ صدقے قربان جاؤں، واہ میرے مولا کیا تو عجب شہنشاہ ہے، سن رہا ہے؟ میرے اللہ نے قانون بدل دیا، آخرت کی باتیں چھپی ہوئیں، برزخ کی باتیں چھپی ہوئیں، پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر، دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے۔ جاؤ جنازے کا انتظام کرو، جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو، رب کی رحمت اسے اپنے چھاؤں میں لے چکی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی جھولی میں آ چکا ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل کا تھا، آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا۔ ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، بارش کے قطروں کی طرح، گھنگور گھٹا کی طرح، اندر غم ہے، غم ہے۔ تو میرے بھائیو ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہوگی، تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں، کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو، نیت بھی کہیے کہ نہیں؟ تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ